مخصوص دلوں کو یہ عشق کے الہام ہوتے ہیں۔ محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ یہ معجزہ ہوا ہے؟ میرے ساتھ تو ہوا ہے۔ انفیکٹ اگر یوں کہیں کہ میری زندگی عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ میں معجزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈالی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ محبت نہایت بیش قیمت فطری جذبہ ہے۔ یہ جذبہ دبایا بھی جا سکتا ہے، اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے، مگر اسے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس جذبے کا مہذب بنانا نہایت ضروری ہے۔ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں یہ جذبہ اس لیے بنایا تاکہ انسان کی زندگی کے اندھیرے محبت کی روشنی میں چھپ جائیں اور وہ زندگی کی ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم پر میری کسی اجنبی سے دوستی ہوئی، اور اس دوستی کو محبت میں بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ یہ محبت دو طرفہ تھی۔ ان دنوں میں خود کو بہت لکی محسوس کرتی تھی۔ I feel myself on top of the world۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ایموشنل اٹیچمنٹ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہی تھی۔ اینڈ یو نو ایچ لو سانگ واز اباؤٹ ہم۔ زندگی میں سب کچھ ہی تھا، گڈ اسٹڈیز، اچھی فیملی اور میری محبت، لیکن پھر بھی بعض اوقات کچھ کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ ایک انجانا سا خوف تھا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ اچانک ایک رات مجھے شدت سے احساس ہوا کہ جو میں کر رہی ہوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا ہے، اور کسی غیر محرم کے دل میں اس طریقے کے جذبات رکھنا شرک کے برابر ہے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا میں کانپ گئی، میں بہت ڈر گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، اور اچانک مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے بہت دور دکھائی دینے لگے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ناراض ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ آپ خود سوچیں، جس انسان سے آپ دن رات بات کرو، کیا اس کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ ایک خیال تو یہ آیا کہ چھوڑ دوں، لیکن دوسرا خیال آیا کہ شاید اس کو برا لگے گا، وہ بھی ٹوٹ جائے گا میری طرح اور مجھے مس کرے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی تو طے یہ پایا کہ ہم فیملی سے بات کرتے ہیں تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ بات آگے نہ بڑھ سکی، اور ہم لوگ کی بات چیت اسی طرح چلتی رہی۔ میرے اندر سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی، میں ان کو مسلسل دبا رہی تھی۔ اس دل و دماغ کی جنگ میں بہت بری طرح ہار چکی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار شعوری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں اس کی پریزنس کو فیل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، اور تب کانشیسلی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس اسٹیج پر میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود میں انتہا درجے کی بے چین تھی۔ میں سوچ رہی تھی دنیا میں ہزاروں لوگوں کو محبت ہوتی ہے، بہت فلموں اور ڈراموں میں یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو اتنا بے چین نہیں دیکھا۔ مجھے اس دن لگ رہا تھا جیسے میرا جسم آگ میں جل رہا ہے، اور اسی رات اس کشمکش میں سو گئی۔ نیند میں مجھے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے، میرا ہاتھ میرے دل پر رکھ کر کہہ رہا ہے اللہ تو یہاں ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو میں دنیا کی ہر چیز میں تلاش کر رہی تھی وہ تو میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر مجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس عارضی محبت نے؟ میں نے سوچا اگر میری زندگی یہیں پر ختم ہو گئی تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو ختم کروں گی۔ اس دن میں نے اپنی دنیا کے مقصد کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، اور میں ان ٹیمپریری ایموشنز کی وجہ سے اپنی ہمیشہ کی دنیا کو داؤ پر لگا کر بیٹھی ہوں۔ اس وقت میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور موونگ پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر اپنی جائز محبت یعنی حضرت ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑ سکتے ہیں اکیلا، بالکل تنہا، تو کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ناجائز رشتے کو ختم نہیں کر سکتی؟ اس سوچ نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب کچھ چھوڑ دیا،
اس دن وہ شخص جو میرے بہت قریب تھا مجھ سے بہت دور چلا گیا، لیکن وہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب کر گیا۔ پھر میں نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا جس میں یہ سوچا کہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل کو بدلا، ایسے جیسے موسم بدلتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہ دل ہے، کبھی خیال آ بھی جاتا ہے، لیکن پھر جھٹک کر نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہوں اور استقامت کی دعا کرتی ہوں۔ لیکن ان سب میں ایک ڈرائیونگ فورس ہے، وہ ہے اذان۔ جب بھی میں غمگین ہوتی ہوں، کوئی ساتھی ساتھ نہیں پاتی، تو عین اسی وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، تو میں جان جاتی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو سب سے بڑے ہیں، میری دکھ اور میری پریشانی سے بھی زیادہ۔ آئی می کی ٹیم کا بہت شکریہ یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے۔ اسٹے ٹون فار مور اسٹوریز، 30 عورتیں 30 کہانیاں۔